بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ طارق شروع ہوتی ہے. سورہ طارق بھی مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے. والسماء والطارق، آسمان کی قسم ہے، یعنی مرور زمانہ پر یہ بورا آسمان بھی گواہ ہے. انقلاب بات زمانہ کا چشمدید گواہ ہے. روئے زمین پر کائنات بسیط میں فضائے آسمانی میں کیا کچھ ہوتا ہے، کتنی چیزیں آتی ہیں، اپنی بہار دکھاتی ہیں، چلی جاتی ہیں. زندگی کے آنے اور جانے کے کتنے تماشے یہ دیکھتا ہے. والطارق، اور رات کو آنے والے کی قسم، ان ستاروں کی قسم جو رات کو چمکتے ہیں، جو دنیا میں آنے اور جانے کے گواہ ہیں کہ کس طرح شب تار ہوتی ہے تو ستارے روشن ہو جاتے ہیں. فجر طلوع ہونے لگتی ہے تو ماند پڑنے لگ جاتے ہیں. سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی ستارہ نظر نہیں آتا. وما ادراک ما الطارق، اے مخاطب تو جانتا ہے یہ ستارہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکنے والا ستارہ. رات ہوتی ہے، چاند نہ بھی ہو تو ایک حد تک رات کو ستارے بھی روشن کر دیتے. راتوں کو سمت متعین کرتے ہیں، راہ رموں کو راہ بتاتے ہیں. پوری آب و تاب سے چمک رہے ہوتے ہیں، لیکن فجر طلوع ہوتی ہے تو مدھم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں. تو اس نظام کائنات کی بے ثباتی پہ روزانہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہاں جو آتا ہے جانا اس کا مقدر ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ،
یہ بتا رہے ہیں جس طرح اس آسمان کا وجود اس بات کا گواہ ہے کہ اس سے حفاظت الہیہ حاصل ہے. یہ جب سے بنا ہے اب تک نہ اس میں کوئی خمی آئی ہے، نہ خامی، نہ کوئی شگاف ہوا ہے، نہ کوئی اس میں دراڑ آئی ہے، نہ بال آیا ہے، نہ مرمت کی ضرورت پیش آئی ہے. اسے اللہ کی حفاظت حاصل ہے. یہ ستارے بھی اس بات پہ گواہ ہیں کہ وہ رب کریم جب چاہتا ہے انہیں روشن کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے یہ غائب ہو جاتے ہیں. اسی طرح ان کل نفس لما علیہ حافظ، یقیناً ہر وجود پر، ہر جان پر اللہ کے محافظ مقرر ہیں. مفسرین کرام نے اس کی بہت تفاصیل لکھی ہیں. فرماتے ہیں ایک تو وہ محافظ ہیں جو اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، ہمہ وقت بندے کے ساتھ ہیں. ہر حرکت و سکون، ہر بات، ہر عمل تحریر کرتے جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ وہ محافظ فرشتے ہیں جو اس کے وجود کے ایک ایک جز کو، اس کی حرکت کو قائم رکھتے ہیں. ہر وجود کے ساتھ متعدد ملائکہ ہیں جو اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کی مشینری کو چلاتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کارخانے میں مشینیں لگی ہیں لیکن آپریٹر ہوتے ہیں، آپریٹ کرنی پڑتی ہیں، کہیں خرابی آتی ہے تو ٹھیک کرنی پڑتی ہے. تو انسانی اتنی یہ کمپلیکیٹڈ اور اتنی گنجلک مشین ہے کہ اس کے بھی ایک ایک جز کو چلانا پڑتا ہے. اور اللہ کے فرشتے مقرر ہیں. اگر کسی کو کوئی بیماری آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہاں سے ان محافظین کو من جانب اللہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کام آہستہ کر دو، یہ کام روک دو، یہاں سے حادثہ آنے دو، یہاں سے اس کی حفاظت کرو. تو گویا ہمارا لمحہ لمحہ ذات باری کی نگرانی میں بسر ہوا. ہم اس کا ادراک کریں یا نہ کریں، وہ ذات کریم جب تک اس نے مہلت دی ہے ان وجودوں کے ذرے ذرے کی وہی حفاظت فرماتا ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں، جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے. وہ رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہ خالق ہے، اپنی مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے. جس طرح وہ اپنی مرضی سے بناتا ہے، اپنی مرضی سے پیدا فرماتا ہے، اپنی مرضی کا رنگ، شکل، قد کاٹ، عقل، شعور، بینائی، قوت، قابلیت، لیاقت، استعداد، دل، دماغ، ہر چیز اپنی مرضی سے دیتا ہے. وہ چاہتا تو ہر شے کام بھی اس کی مرضی کے مطابق ہی کرتی. لیکن اتنی نعمتیں، اتنے انعامات عطا کر کے پھر انسان کو ایک خاص شعور بخشا کہ وہ ذات باری کو، اس کی عظمت کو اپنی استعداد کے مطابق پہچان سکے.
اب یہ انسان پر چھوڑ دیا کہ وہ اس استعداد کو بھی کام میں لاتا ہے کہ نہیں۔ اس استعداد کو کام میں لانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، صاف رکھنے کے لیے، غبار سے بچانے کے لیے، اس کے استعمال کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قلوب انوارات و تجلیات سے روشن کر دیے، اور انسان کو دعوت دی کہ آؤ اپنے دلوں کو ان کے قدموں میں نچھاور کرو، تمہارے سینے بھی روشن ہو جائیں، تمہارے دل بھی روشن ہو جائیں، تمہاری یہ استعداد اپنے کمال کو پہنچے اور تم بھی عظمت باری سے آشنا ہو جاؤ۔ جب اتنا بڑا انعام دیا تو ساتھ امتحان بھی اتنا ہی بڑا رکھ دیا، کیونکہ یہ اضطراری نہیں، مجبور نہیں کیا انسان کو۔ مجبور کر دیتا تو پھر اس میں کمال کیا تھا، رکھا کیا تھا۔ مجبوراً تو انسان مجبوراً پیدا ہوتا ہے، مجبور ہو کر مر جاتا ہے، مجبور ہو کر بیمار ہوتا ہے، صحت پا لیتا ہے، قد کاٹ شکل حلیہ ساری زندگی تو مجبوری سے ہے۔ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھے تو وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہیں جو سو آپ کریں ہے ہم کو بس بدنام کیا۔ کہ کیا مختاری ہے، نہ پیدا ہونے پہ اختیار ہے، نہ مرنے پہ، نہ شکل بنانے پہ، نہ قد کاٹ بنانے پہ، نہ عقل و شعور بنانے پہ، نہ رزق پہ اختیار ہے، نہ روزی پہ، نہ صحت پہ، نہ بیماری پہ، تو کیا ہے؟ لیکن جنہوں نے سمجھا انہوں نے جانا کہ اللہ نے ان معمولی چیزوں پہ تو اختیار نہیں دیا، یہ چیزیں مخلوق ہیں ساری، خالق کے مقابلے میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس نے معرفت حق کا اختیار دے دیا۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک ذرے بے مقدار ہے، ذرات خاکی ہے، اسے عالم امر کی روح عطا کی اور اسے وہ استعداد بخشی۔ ساری مخلوق میں نوری مخلوق ہے فرشتہ، جنات آگ سے پیدا ہوئے۔ شیطان نے اسی پہ فخر کیا تھا نا کہ مٹی کیا ہے، مٹی سے آپ نے یہ پتلا بنایا، مٹی پر تو لوگ غلاظتیں بھی پھینکتے ہیں، مٹی کو پاؤں کے نیچے رونتے ہیں، مٹی کی کیا حیثیت ہے، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، آگ کے قریب تو کوئی آئے جلا کے بھسم کر دیتی، آگ کا شعلہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہت اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور یہ مٹی کا پتلا، میں اسے سجدہ کروں؟ مٹی کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن جنوں کو بھی معرفت حق کی استعداد نہیں ہے، جنوں میں نبوت نہیں ہے، جنوں میں نبوت نہیں ہے اس لیے ولایت بھی نہیں ہے۔ نیک ہو سکتے ہیں، اتباع شریعت کے مکلف ہیں، لیکن انسانوں کے، ان کی اپنی کوئی شریعت، کوئی نبی ان میں نہیں ہے۔ فرشتہ نوری مخلوق ہے، نور سے بنا ہے، حکم کا تابع دار ہے، حاکم کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتا۔
براہ راست حکم لیتا ہے ذات باری سے. ماذا قال ربک، احکام الہی آتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ارشاد ہوا؟ قال الحق، کہتے ہیں جو ارشاد ہوا وہ حق. جس نے حکم دیا وہ کیسا ہے یہ اس کی جرت نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نور ہیں، یہ ان کا مرتبہ گھٹاتے ہیں. نوری مخلوق کو جرت نہیں ہے کہ جمال باری کا تذکرہ کرے، معرفت باری کی بات کرے، یہ نوری مخلوق میں جرت نہیں ہے. یہ صرف انسان جسے بشر کہتے ہیں، یہ امانت اللہ فرماتا ہے میں نے زمینوں آسمانوں کی ساری مخلوق پہ یہ امانت، میں نے صرف انسان کو ایسے نہیں دے دی کسی کو دی، میں نے سب کو کہا ہے کسی میں جرت تو یہ بوجھ اٹھا لو. سب نے معافی مانگی، یا اللہ ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ جلد باز بھی ہے اور سوچتا بھی کم ہے. سر تو اس نے گھسیڑ دیا، اب اسے یہ شعور نہیں کہ وہ ذمہ داری پوری کیسے کرنی. اٹھا تو لی، وہ شابہ شابہ کر کے گاڑی تو چڑھ گیا، اب یہ پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے، اس یہ بھول گیا. تو جتنی بڑی یہ نعمت دی، اتنا بڑا مقابلہ بھی رکھ دیا، دنیا بنا دی. مٹی سے، خاک سے، آگی سے، پانی سے، ہوا سے وجود بنایا، مادی خواہشات اور ضرورتیں رکھیں، مادی لذات کی شناسائی رکھی، پھر دنیا بنا دی. کہتے دنیا بڑی بری ہے، دنیا بہت خوبصورت ہے. دنیا بنانے والے نے بنائی ہے اور اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں. سائنسدان تحقیقات کر 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 کے تھک گئے ہیں، اس کے زمین کے راز ہی پورے نہیں ہوتے. نت نئے بھید کھلتے ہیں. اب میں ایک محقق کا قول پڑھ رہا تھا، معروف سائنسدان جو بین الاقوامی سطح کے ہیں، کہ اگر ہم بڑا جھوٹ بولیں، بہت مبالغہ کر کے کہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی دماغ کا 10% حصہ ہم نے استعمال کیا ہے، اور یہ بھی بڑا مبالغہ ہوگا. ابھی تک 90% کا پتہ ہی نہیں کہ ایک انسانی دماغ میں تحقیقات کی کتنی طاقت ہے اور کتنی اور کرے گا، اور کائنات کے کتنے بھید ہیں جو باقی ہیں کہ اور استعداد استعمال ہوگی تو وہ کھلیں گے. پھر دنیا میں حسن سمو دیا، ایک ایک گل، ایک ایک پتی، ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر انسان کو شعور بخشا. وہ گارے کی اینٹوں پتھروں کو جوڑتا، بناتا، پھر انہیں لیپتا، پوتتا، عالیشان مال بنا لیتا ہے. دیکھنے سے حیرت زدہ رہ جاتا ہے، کیا سے کیا بن گیا. اتنی خوبصورت، اتنی لذیذ بنائی کہ جمال باری سے اب دنیا مقابلہ کر رہی ہے، اور انسان ہے جلد باز ہے، بھاگ پڑتا ہے، دنیا سے لپٹ جاتا ہے اور جمال باری کو چھوڑ دیتا ہے. یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ہم تو تمہارے ایک ایک سیل کی حفاظت کر رہے ہیں. 10 کھرب سیل ہیں ایک انسانی وجود میں، یہ آپ کی سائنس کہتی ہے. یہ جو ذرات خاکی جمع کرتا ہے مالک پاک پروردگار،
کہیں اسے پھلوں کی شکل دیتا ہے، کہیں اناج کی، غلے کی، کہیں دواؤں کی، کہیں غذاؤں کی، کہیں چائے کی پتی پیدا ہوتی ہے، کہیں گھاس بنتی ہے، کوئی جانور چرتا ہے پھر اس کا دودھ بنتا ہے، کوئی جانور کھاتا ہے اس کا گوشت بنتا ہے، کہیں جنگل میں کوئی ہرن چرتا ہے پھر اسے شکاری مار لیتا ہے۔ کوئی دوسرے کا حصہ نہیں کھاتا، اپنے وجود کے سل حاصل کرتا۔ کہاں کہاں سے ان کو جمع کر کے، اور یہ 10 کھرب سیل جو انسانی وجود میں ہے، آپ کی آج کی سائنس کہتی ہے کہ 6 مہینے میں سارے مر جاتے ہیں، 6 مہینے میں سارے نئے آ جاتے ہیں۔ جو سیل پیدا ہوتا ہے وہ اپنا مثیل، اپنے جیسا دوسرا پیدا کرنا شروع کر، جب دوسرا مکمل ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جہاں سے بندہ گزرتا جاتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں چلتا ہے، وہ سیل جھڑتے رہتے ہیں۔ یہ آپ کے سراغ رساں کتے جو ہیں، یہ بندے کو کیسے ٹریس کرتے ہیں؟ اس کے سیل گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں اس کی وجود کی بو ہوتی ہے، جدھر جدھر سے جاتا ہے سیل جھڑتے جاتے ہیں، اور اس میں اس وجود کی بو ہوتی ہے جس وجود کے سیل ہوتے ہیں، اس سے ٹریس کرتے ہیں۔ تو لاکھوں سیل ہر لمحے مر رہے ہیں، لاکھوں نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ پوری روئے زمین کی انسانی آبادی 6 کھرب ہے، 6 ارب ہے۔ انسانی آبادی 6 ارب 600 کروڑ کے لگ بھگ ہے، کچھ زیادہ یا کم۔ ارب نہیں، وجود میں سیل 10 کھرب ہیں، 100 ارب سے 1 کھرب بنتا ہے۔ تو لمحے لمحے میں لاکھوں مر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، لاکھوں نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کتنے فرشتے اس نے لگائے ہوئے ہوں گے جو سیل بنا بنا کر لگا رہے ہیں، اور کتنے پرانے اٹھا اٹھا کر پھینک رہے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، تم ایک ایک وجود پر میں نے کتنے محافظ مقرر کر دیے، کتنا کام ہو رہا ہے، مسلسل تعمیر ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی عمارت ہو جس میں 10 کھرب اینٹیں لگی ہوئی ہوں، اور حکم ہو کہ یہ 10 کھرب اینٹیں 6 مہینے میں بدل جائیں گی، نئی اینٹیں لگ جائیں گی، کتنے مزدور چاہیے، کتنے کاریگر چاہیے، کتنی ٹیکنالوجی چاہیے کہ اس کا حسن بھی نہ بگڑے، اس کی شکل بھی سلامت رہے، اس کی چمک دمک بھی باقی رہے، اس کا رنگ بھی خراب نہ ہو، اور اینٹیں بدل جائیں۔ بندہ تصور نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے کہ 10 کھرب سیل 6 مہینے میں بدل جائے، بندہ ویسے کا ویسا۔ آپ کی سائنس، آج کی ماڈرن سائنس کہتی ہے جس کا قد چھوٹا ہے اس کے سیلوں کا سائز چھوٹا ہے، جس کا قد بڑا ہے سیلوں کا سائز بڑا ہے۔ ہر وجود میں 10 کھرب۔ آپ کی سائنس کہتی ہے کہ ہر سیل میں پوری لائف ہسٹری موجود ہے، پوری کتاب موجود ہے کہ پیدا ہونے سے مرنے تک کیا کھائے گا، کہاں سوئے گا، کہاں جائے گا، کیا پیے گا، کب بیمار ہوگا، کب، حتیٰ کہ وہ سائنس والے لکھتے ہیں کہ کس عمر میں، کس سال، کس مہینے، کس دن، کس لمحے، کس گھڑی اس کا کون سا بال سفید ہوگا، یہ بھی اس میں ہے۔ جو فرشتے لکھتے ہیں وہ تو لکھتے ہی ہیں، جو ہونا ہے اس کی 10 کھرب کتابیں اندر موجود ہیں۔ تو جو سب کچھ طے ہے اس کی فکر ہمیں کھا گئی، جو طے کرنا باقی ہے اس سے ہم بے فکر ہیں۔ طے کرنا باقی تو اس نے ہمارے کردار پہ رکھا،
کہ یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ شکر کی راہ ہے، یہ ناشکری کی۔ انتخاب تیرا ہے، جو اس راستے چلے گا جب وہاں منزل پہ پہنچے گا پتہ لگے گا گھر پہنچا یا صحرا میں پہنچا۔ جو طے ہو چکا ہے اس کی ہمیں فکر کھا گئی، اور جو طے ہونا باقی ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کی فرصت ہی نہیں۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، یقیناً ہر جان پہ محافظ لگے ہوئے ہیں۔ ایک ایک انسان کے لیے میں نے کتنے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، اور انسان ہے کہ ان احسانات کو یاد نہیں کرتا، اور کہتے ہیں میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں بسر کروں، میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں کماؤں، جہاں چاہوں خرچ کروں، میری ایک حیثیت ہے، میں کسی کو مانوں یا نہ مانوں۔ وہ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فرمایا ذرا دیکھ تو صحیح، تجھے میں نے پیدا کہاں سے کیا، تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا ہے، کون ہے تو؟ یہ ذرات خاکی کو میں نے سیل بنایا، وہ کہاں کہاں سے لے کر۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کبھی سوچے انسان بیٹھ کر اسے کیسے، کس طرح پیدا کیا گیا، تیری حیثیت ہے کیا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تجھے اچھلتے ہوئے پانی منی کی ایک قطرے سے میں نے پیدا کیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جسے میں نے غذاؤں کا روپ دے کر، دواؤں کا روپ دے کر تیرے والدین تک پہنچایا، اور ان کے جسموں کا حصہ نہیں بننے دیا، وہی سیل ان کے پشتوں سے، ان کے سینوں سے، ان کے وجودوں سے کشید کر کے نطفہ بنا دیا۔ وہ کیا ہے؟ خارج ہوتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، کپڑے سے لگتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، ہاتھ سے لگ جائے تو ناپاک ہو۔ تیری کیا حیثیت کیا ہے؟ کون ہے تو؟ کہاں سے آیا؟ کس برتے پہ اکڑتا ہے تو؟ تیری زندگی، تیری مرضی، اس کی کوئی مرضی نہیں جس نے وہاں سے تجھے انسان بنا دی، اور پھر تو واپس اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تجھے حساب دینا ہے، تو کہاں بھولا ہوا ہے؟ کہاں کہاں سے ذرات خاکی جمع ہوئے، کس ترتیب سے آئے؟ چند سیل اگر ہر بندہ کسی دوسرے کے کھا جاتا ہے، جتنی مخلوق آج تک گزر چکی ہے، انسانی سیل زمین سے ختم ہو چکے ہیں۔ چند سیل اگر کوئی بندہ چھوڑ کے مر جاتا تو آج زمین پر اناج کے انبار لگے ہوتے۔ اتنا مضبوط نظام ہے، ہر بندے کا ہر سیل اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے، تب وہ مرتا۔ اپنے حصے کا پانی، اپنے حصے کی روزی ہر بندہ کھا کر مرتا ہے، دوسرے کا ایک سیل نہیں کھا سکتا۔ چھینتا رہے، لوٹتا رہے، رشوت لیتا رہے، رکھ کے مر جائے گا، کھائے گا اپنے حصے کا۔ وہ کس کے حصے کا ہے، کون کھائے گا، یہ اسے بھی کوئی پتہ نہیں۔ کتنے لوگ ملک کو، غریبوں کا خون لوٹ لوٹ کر جمع کرتے ہیں، دولتیں کہاں گئی وہ؟
وہی چند ٹکڑے جو نصیب میں ہیں، مر جاتے ہیں۔ لوگوں نے انبار لگا لیے دولتوں کے، خود مر گئے، اولادیں مر گئیں، خاندان مر گیا، ارد گرد والے وہ لے کر عیش کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی نہیں رہیں گے۔ اپنے نصیب کا کھانا یہ بھی کھائیں گے، وہ بھی چھوڑ جائیں گے، پتہ نہیں کس کے پاس ہے۔ تو ذرا اپنی حیثیت تو دیکھ۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کرے اسے کیسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی، منی کے ایک قطرے سے۔ اللہ نے علم دیا انسان کو، عقل دی، شعور دیا، وہ راز سمجھتا ہے، اسے سمجھنے کی توفیق دی۔ قرآن نے صدیوں پہلے یہ بتایا۔ اگر بندے کو کوئی بیماری ہو جائے، جریان ہو جائے، پیشاب میں منی آنے لگ جائے، تو اس منی سے نطفہ قرار نہیں پاتا۔ ماء دافق، جو منی قدرتی طور پر اچھل کر نکلے، اس سے نطفہ قرار پاتا۔ انسان بیمار ہو جاتے ہیں، بعض کو پیشاب کے بعد قطرہ آ جاتا ہے، وہ قطرہ لے لیں، اس سے نطفہ قرار نہیں پائے گا۔ یہ کتنے بھید رکھے ہیں اللہ نے، اور کتنی باریکیاں بتائی ہیں قرآن نے۔ 1500 سال بعد کوئی بات سائنس کی سمجھ میں آتی ہے، کہتے ہیں ہم نے یار یہ تو 1500 سال پہلے پتا تھا، تم نے آج پتا کر۔ یخرج من بین الصلب والترائب، سینے کی ہڈیوں اور پشت کے صلب سے، یعنی انسانی وجود کا مرکز جو ہے، وہاں سے کشید کیا جاتا ہے۔ جو غذا انسان کھاتا ہے، جب جہاں تقسیم ہوتی ہے، جہاں سے بٹتی ہے، وہاں سے وہ سیل میں الگ کر لیتا ہوں، اس کے وجود کا ایسا نہیں بننے دیتا، آنے والی نسل کے لیے چلے گا۔ باپ کھاتا ہے تو اس کے صلب میں محفوظ ہو جاتے ہیں، بینک بنا ہوا ہے، آگے اولاد کو جاتے ہیں۔ ماں کھاتی ہے تو اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتے ہیں، دودھ بن کر بیٹے کو چلے جاتے ہیں۔ غذا کوئی کھا رہا ہے، سیل کسی کے ہیں، اس کے پیٹ سے گزر کر کے اس تک جا رہے ہیں، اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، تو کہتے ہیں مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ مرنے کے بعد یہ ڈھیری لگ گئی، اسے دوبارہ کھڑا کرنا کیا مشکل ہے۔ مر کر تیرے سیل اتنے نہیں بکھر سکتے جتنے پیدائش سے پہلے تھے، اور جس پراثت سے تجھے گزار کر پہلے پیدا کیا ہے کہ مٹی سے سیل بنے، سیلوں سے غذا دوا بنی، غذا کہاں کہاں گئی، کس کس نے کھائی، آگے کیا کیا اس کا روپ بنا، کہیں مٹھائی بنی، کہیں سالن بنا، کہیں جانور کا گوشت بنا، کہیں کچھ کہیں کچھ، کہیں گھاس بنا، گھاس جانور نے چرا۔ ایک گھاس ہے، اس میں کس کس بندے کے سیل ہیں، کون کون سا جانور کھائے گا، اس کا دودھ یا گوشت کس کس تک جائے گا، وہاں تک جانا ہے۔ پھر وہ باپ کے صلب میں جائیں گے یا ماں کے سینے سے نکلیں گے، ایک نطفہ بنے گا، پھر تو پیٹ میں بچہ بنے گا، پھر تو پیدا ہوگا، پھر تو بچہ ہوگا لڑکا، پھر تو جوان بنے گا، طاقت قوت جوانی آئے گی، پھر تو کہے گا میں کیا میں۔
پھر تو بوڑھا ہوگا، تو دیواروں کے سہارے چلتا ہوگا، تو دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلے گا، تو دھکے کھاتا ہوگا، پھر تو مر جائے گا، تجھے قبر میں پھینک دے۔ تو کہاں گئی میں؟ تو یہ تھوڑی سا عرصہ جو تیرے پاس ہے، اس میں تو اس کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اور تیرا خیال ہے کہ مجھے دوبارہ کوئی زندہ نہیں کرے گا، تو اتنے پراست سے جس نے پیدا کیا، تو مر کر تو تیرے سیل آگ میں جلیں یا کوئی ہوا میں اڑ جائیں، اتنے نہیں بکھریں گے جتنے پیدائش سے پہلے تھے۔ تو کیا مشکل ہے اسے زندہ کرنا؟ انہو علی رجعہ لقادر، جس نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پہ قادر ہے۔ اپنی پہلی پیدائش کو دیکھ، اس کا طریقہ سلیقہ دیکھ، تو پھر تجھے پتہ چل جائے گا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک وقت آ رہا ہے یوم تبلی السرائر، ایک دن ساری بات، سارے بھید کھل جائیں گے، ساری بات سامنے آ جائے گی۔ چھپ کر لے، رات کی تاریکی میں کر لے، سازشیں کر کے اقتدار حاصل کر لے، پردے میں بیٹھ کر رشوت لے لے، جھوٹ بول لے، سفید پوشی بنائے رکھ، مولوی کا روپ دھار لے، پیر کا روپ دھار لے، اور لوگوں سے پیسے بٹور کے کھاتا رہے، لیکن ایک دن آئے گا جب سارے بھید کھول دیے گئے۔ قیامت کے روز ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ تبلی السرائر، چھپی باتیں ظاہر ہو جائیں، ہر راز افشا ہو جائے، ہر کوئی کھلی کتاب کی طرح سامنے آ جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن نہ کسی کا کوئی اپنا بس چلے گا، نہ کوئی اس کی مدد کر سکے۔ تمہارا وہ فرصت، وہ اختیار جو تمہیں دیا گیا تھا کہ چاہو تو شکر کرو، چاہو تو ناشکری، وہ وقت گزر گیا۔ اب تمہارا بس نہیں چلے گا، اب فیصلے اللہ کریم فرمائیں گے۔ جو کچھ تم نے وہاں خریدا وہ تمہارے سامنے آ گیا۔ آخرت چونکہ حقیقت ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، تو یہ اس طرح ہے جس طرح سایہ دیوار ہوتا ہے۔ آخرت اگر دیوار ہے تو یہ سایہ دیوار ہے دنیا۔ جو سایہ یا ظل ہوتا ہے وہ اصل کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر دیوار 6 فٹ ہے تو سایہ بھی اس کا اتنا ہوگا، دیوار 1 فٹ ہے تو سایہ بھی چھوٹا ہوگا۔ تو اصل کے اثرات سائے میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی عاقبت سدھر رہی ہے نیکی کا، تو دنیا میں بھی بڑا وہ پرسکون ہوتا ہے، مزے میں رہتا ہے۔ آخرت بگڑ رہی ہے تو دنیا میں بھی دکھی ہو جاتا ہے۔ قیامت کو تو بھید کھلیں گے ہی، دنیا میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی، احترام نہیں رہتا، دلوں میں سکون نہیں رہتا۔ اور اب تو یہ بات ایسے یہاں ہو گئی ہے، اور ایسی ہماری بدقسمتی ہے، کفار کو ہم کیا کہیں، ہم جو مسلمانی کے دعوے دار ہیں، ہمارا یہ عالم ہے کہ جو بندہ حکومت سے نکلتا ہے اس کے پیچھے پولیس لگ جاتی ہے، پکڑو ڈاکو ہے، چور ہے۔ یار حد ہو گئی۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایک بندہ صدارت چھوڑتا ہے، وزارت عظمیٰ چھوڑتا ہے، اس کے وارنٹ نکل جاتے ہیں، پکڑو، بیمار ہو، چور ہے، بھاگ گیا، پکڑا گیا۔ اچھا، اب تک یہ تھا کہ جو حکومت سے نکلتا تھا اس کے، اب یہ ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ان کے پیچھے پولیس پھر رہی ہے۔ یہ اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں
کہ بندہ قصر صدارت میں بیٹھا ہے، بندہ پرائم منسٹر ہے اور طوفان مچا ہوا ہے، جانے نہ دو، چور ہے چور ہے چور۔ یار یہ کیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا عزت ہے؟ خاک عزت ہے۔ یہ اس آخرت کا عکس پڑ رہا ہے ہماری اس زندگی پر۔ ہم جو ظلم کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غریبوں کا خون پیتے ہیں، جو آخرت میں ہمارے لیے مصیبتیں بن رہی ہیں نا، ان کا سایہ پڑ رہا ہے زندگی۔ کیا یہ عجیب، آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ایک بندہ ملک کا سربراہ ہو، وزیر اعظم ہو، اور ڈھول گلی گلی پیٹا جا رہا ہو، وزیر اعظم چور ہے، وزیر اعظم چور ہے، پکڑو مارو جانے نہ دو، عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہا ہو، وکیل پیش ہو رہے ہوں؟ کیا آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی؟ یار کسی شریف آدمی کو جانا پڑے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس بندے کو عدالت جانا پڑا، اور ملک کا موجودہ وزیر اعظم ہو اور اسے عدالتیں، ایک وزیر اعظم صاحب آئے، عدالت نے کہا تم اس قابل نے جاؤ، چھٹی ہو گئی، وزیر اعظم صاحب گھر چلے۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اعمال کی جزا ہے۔ تو یہ تو ہلکا سا سایہ پڑ رہا ہے آخرت کا۔ کروڑوں روپے ہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں، بین الاقوامی باہر کے ملکوں میں دولت ہے، پوچھو تو کہتے ہیں مر گئے، میں بڑا مشکل میں ہوں۔ گھر بھرا ہوا ہے طرح طرح کے کھانوں سے، مرض ایسے لگ گئے کہ کھا نہیں سکتا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ کتے تمہارے پراٹھے کھا رہے ہیں، تم سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے۔ گھوڑے تمہارے مربے کھا رہے ہیں اور تم ایک چمچ مکھن کا نہیں کھا سکتے۔ گھوڑوں کو گھی اور مکھن کھلا رہے ہو، کتوں کو مکھن کھلا رہے ہیں، سانپ بہادر ایک مکھن نہیں کھا سکتے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹا سا عکس ہے آخرت کا، یہ کردار کی سزا ہے۔ یہ حکمرانوں کو ہی نہیں، ہم سب کے ساتھ یہ مصیبت ہے۔ سارا دن لوگ آتے ہیں میرے پاس، جی کسی نے میرا کاروبار روک دیا، ہمارے گھر میں سب بیمار ہیں جی، کسی نے کچھ کر دیا ہے، فلاں کام رک گیا فلاں، اور سارا کہتے ہیں کسی نے۔ تو میں عرض کرتا ہوں بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا تم نے خود کیا۔ آپ حلال کھاتے ہو، آپ کی کمائی حلال ہے۔ بینک سے سود لیتے ہو، جی لیتا ہوں۔ او بھائی پھر اور کیا چاہیے تکلیف کے لیے؟ جب حرام کھا رہے ہو تو بیمار ہو تو ہوتے رہو۔ مردار جو کھا رہے ہو تو بیمار بدہضمی ہو گئی تو کہتے ہیں کسی نے کیا کرنا، جب تم خود مردار کھا رہے ہو تو بیمار تو ہونا ہے۔ جہاں ملازمت کرتے ہو دیانتداری سے اپنا کام کرتے ہو، یا حاضری لگا کے تنخواہ آتے ہو، تنخواہ حرام کی لے رہے ہو؟ عبادات ہیں، اللہ کی عبادت، فرائض پورے ہیں، باجی سستی ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، تو ادھر بھی تو بھگتو بھائی۔ تم سے سستی ہو جاتی ہے، جو عمل پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ سستی نہیں کرتے۔ زہر کھا لو جی، بھول ہو گئی، اس کا نتیجہ مرتب کرنے والے بھول نہیں کریں گے، مرو گے۔ وہ یہ نہیں کریں گے کہ اس نے بھول کے کھا لیا چلو اسے بچ جانے دو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم کسی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے۔
میرے بھائی کھانا حلال کر لو، عقیدہ درست کر لو، اللہ کو واحد لا شریک مانو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، قیامت پر ایمان لاؤ، حلال کھاؤ، فرائض ادا کرو، اللہ کو یاد کرو۔ بیماری بھی آئی تو تمہیں اس میں بھی مزہ آئے گا، تکلیف نہیں ہوگی۔ کسی کے سامنے شکایت نہیں کرو گے، تم یہ سمجھو گے کہ یہ بھی مالک کا تحفہ ہے۔ کسی امیر کو کھکھڑی دی کسی نے تحفے میں، تو اس کی عادت تھی، نیک آدمی تھا، اہل دربار سے بانٹ کے کھاتا تھا، تو اس نے ایک دو کاشیں کاٹی، جو قریب بیٹھا تھا ایک پہلی کاش اسے دی، اس نے مزے لے کے کھا لی۔ وہ جب امیر صاحب نے خود چکھی تو سخت کڑوی تھی، تو اس نے کہا تم نے سیوی نہیں کی، بتایا نہیں، یہ تو کڑوی تھی۔ اس نے کہا حضور ساری عمر آپ کے ہاتھ سے طرح طرح کی نعمتیں کھائی ہیں، ایک کاش کڑوی آ گئی تو میں شکایت کرتا۔ بات تعلق کی ہوتی ہے نا، تو جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، حلال کھاتے ہیں، ایمان قائم ہے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وہ مصیبت بھی آئے تو اس میں بھی انہیں مزہ آتا ہے کہ برسوں صحت انجا کی، 2 دن بخار ہوگا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، یہ بھی میرے لیے ضروری ہوگا، کچھ گناہ جھڑ جائیں گے، کچھ خطائیں معاف ہو جائیں گی، اس کی بھی ضرورت ہوگی، تب اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اللہ سے تعلقات بگڑ جائیں تو صحت صحیح بھی ہو تو نہ نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی، پریشانیاں نہیں چھوڑ، کوئی کسی پر کسی کا جادو نہیں چلتا۔ وہ جی دفتر میں میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں تم خود اپنے خلاف سازش نہ کرو تو دفتر والوں کو کر لینے دو، کوئی نہیں کرے گا۔ اپنا اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، بندوں کا حق ادا نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انہو علی رجعہ لقادر، وہ یقیناً دوبارہ بنانے پہ قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، ایک دن سارے بھید کھل جائیں گے۔ وَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اس دن کوئی کسی میں نہ طاقت ہوگی نہ کوئی کسی کی مدد کرے گا۔ اور پھر کائنات کا نظام گواہ ہے اس پہ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یہ آسمان جو کھل کے برستا ہے، یہ آپ کو زندگی کی حقیقتیں نہیں بتاتا۔ یہ کہاں سے پانی آتا ہے؟ سمندر سارا تو کڑوا ہے، تلخ پانی ہے۔ کہاں سے چراغ جلتا ہے سورج کا، کہاں دھوپ پڑتی ہے، کہاں بادل بنتے ہیں آسمان کی گود میں، وہ برستے ہیں تو ٹنوں پانی زمین پہ برداشت نہیں ہوتا، ہوا میں کیسے تیر رہا ہے۔ بجلی کڑکتی ہے، زمین پہ گرتی ہے تو تباہیاں پھیل جاتی ہیں، شہروں کے شہر غرق ہو جاتے ہیں۔ ہوا میں ہم تو پھرتے رہے جہازوں میں بھی، اب بھی دنیا پھر رہی ہے، کوئی نہ بجلی ہوتی ہے نہ کوئی پتہ چلتا ہے، بادلوں میں سے گزرتے رہے، کڑکتے بادلوں سے بھی جہاز گزرتے ہیں، کوئی بجلی ہوتی ہے وہاں تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن جب گرتی ہے تو پتہ نہیں کدھر سے کہاں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ کوئی پانی ہوتا ہے، بادلوں سے گزرتے ہیں، کوئی پانی نہیں ہوتا، دھواں سا ہوتا ہے بس تہ در تہ۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یہ آسمان گواہ ہے جس کے دامن میں بادل پلتے ہیں،
پانی بنتا ہے اور پھر یہ برساتا ہے. والارض ذات صدع، یہ زمین اس بات پہ گواہ ہے کہ ہر بارش میں سینہ کھول دیتی ہے، پھٹ جاتی. صحرا و بیاباں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھولوں سے وادیاں بھر جاتی ہیں. آنے واحد میں کیا یہ اس کی تخلیق پہ گواہ نہیں کہ وہی پھول سوکھ جھڑ کر خاک میں مل جاتے ہیں، پھر وہ بارش برساتا ہے، پھر سارے پیدا کرتے ہیں. لاکھوں پتے، کروڑوں پتے ایک درخت پہ پیدا کرتا ہے، خزاں آتی ہے، جھڑ جاتے ہیں، ٹنڈ منڈ درخت کھڑا ہے. اسی زمین سے ویسے ہی پتے، اسی رنگ، اسی سائز، اسی ذائقے اور اسی تاثیر کے، اسی خوشبو کے، پھر اس پہ آ جاتے، پھر بنا دیتا. یہ سارا نظام تمہیں یہ نہیں بتا رہا کہ تمہیں بھی پھر بننا ہے. تم مر کر گم نہیں ہو جاؤ گے، پھر تمہیں بھی بننا ہے. یار یہ روز کا تمہارے سامنے کائنات میں یہ تسلسل چل رہا ہے، وہ تمہیں بھی ہزاروں بار چاہے پیدا کر سکتا ہے، تم ایک بار کا انکار کر رہے ہو. وہ کبھی سانے قدرت نے کبھی کو غلطی کی ہے، کبھی کی کر کے پتے انگور پہ لگا دیے ہوں، کبھی انگور کا پھول آم پہ آ گیا ہو، کبھی آم کا پھل انار پہ آ گیا ہو، کبھی کوئی بھول چوک ہوئی ہے، کبھی کسی چیز کے ٹیسٹ میں، اس کی خوشبو میں، ذائقے میں یا اس کی تاثیر میں فرق آیا ہو. ایک دفعہ تو ہر چیز مٹی میں مل جاتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف بارش برستی ہے. اللہ کرے خیر کی بارش آج ہو جائے، کل صبح آپ دیکھیں گے ساری وادیاں سرسبز ہوں گی. کتنی گھاس، کتنے پھول، کتنے تنکے، کتنے پتے، کس نے پیدا کر؟ پھر زندگی کی بہار دکھا کر جھڑ جائیں گے، پھر خاک ہو جائیں گے، وہ پھر پیدا کر دے گا. یہ تمہارے سامنے جو تسلسل ہے، مخلوق جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے. تمہیں کیوں گھمنڈ ہے کہ ہم چلے جائیں گے، بات ختم ہو جائے، یہاں جو جی چاہے کریں، اب ہمیں پوچھنے والے کوئی نہیں. تم کیسے سوچتے ہو؟ یہ ساری شہادتیں تمہارے گرد بکھری پڑی ہیں. انہ لقول فصل، یقیناً یہ دلائل جو ہیں یہ فیصلہ کن ہیں، یہ محض دلائل نہیں ہے، یہ فیصلے کی حیثیت رکھتے ہیں. دلائل جب تک دلائل ہوتے ہیں تو ان میں ثابت بھی ہوتے ہیں، بعض ثابت نہیں بھی ہوتے، رد بھی ہو جاتے ہیں. دلیل ہوتی ہے، اس کا توڑ بھی ہو سکتا ہے، مقابلے میں دوسری دلیل بھی دی. جب فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلے کا توڑ نہیں ہوتا، فیصلہ ہوتا ہے، بات طے ہوگی. فرمایا جو کچھ قرآن فرماتا ہے یہ محض دلیلیں نہیں ہیں، یہ فیصلے ہیں. قرآن جو کچھ ارشاد فرماتا ہے انہ لقول فصل، یہ فیصلے کی حیثیت رکھتی ہیں. ایسا یقیناً ہوتا اور ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوگا. دلیل کا تو کوئی رد بھی آ سکتا ہے نا، فیصلے کا تو رد نہیں ہوتا. یہ قول فیصل ہیں. ما ہوا بالہزل، یہ فضول باتیں نہیں ہیں. اللہ تمہیں کھول کر دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، تمہارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تمہارے پاس سمجھنے کی مہلت نہیں ہے، تم جاننا نہیں چاہتے.
تم جانو تو پاؤ کہ قرآن نے جو دلائل دیے ہیں یہ دلائل نہیں ہیں، یہ فیصل قول فیصل ہے، ان کا رد نہیں ہو سکتا۔ ان کے خلاف کیا کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ وما هو بالحزل، یہ بے معنی باتیں نہیں ہیں، یہ خانہ پوری نہیں کی گئی، یہ محض بات کرنے کے لیے بات نہیں ہے۔ حزل ہوتی ہے وہ بات جو محض بات کرنے کی بات ہو، جس کا کچھ حاصل نہ ہو، مذاق میں کہی گئی بات، وقت گزارنے کے لیے کی گئی بات۔ فرمایا یہ مذاق نہیں ہے۔ ہاں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، ہاں کفار اپنی تجویزیں لڑاتے ہیں، اللہ کے نافرمان اپنی تدبیریں کرتے ہیں کہ یہ کر لیں گے، وہ ہو جائے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ واکید و قیدا، ہماری اپنی تدبیر، ہمارا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ کی بھی ایک تدبیر ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ فرمایا یہ نہیں سوچتے کہ یہ پچھلے نظام پہ غور کرو، کیا مٹی سے انسان بنانے کے نظام کو تم نے بدل لیا؟ کیا لوگوں، کائنات کے جانوروں، درندوں پرندوں کی موت و حیات کے فلسفے کو تم نے ان کے طریقہ کار کو بدل لیا؟ کیا بارشوں کے آنے جانے، زمین کی رویدگی، کسی چیز کو تم نے بدل لیا؟ تو پھر تم آخرت کا انکار کر کے اور اس سے بچنے کے ہیلے حوالے اور باطل عقائد اور دیوی دیوتا اور یہ وہ فرضی بنا کر بچنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ اس نے بھوسے کو جانوروں کی خوراک بنایا، غلے کو انسانوں کی، کبھی تم بھوسا کھا کر جی سکتے؟ تو کوئی تبدیلی کر کے دیکھو تو صحیح۔ اس نظام کو دیکھو، پھر کیا تجویز ہے؟ فرمایا ہماری تجویز تو تمہارے سامنے ہے، ہمارا نظام تو چل رہا ہے، اس سے نکل کر جی کر تو دیکھو۔ تو جب تم اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے تو پھر جو میں بتا رہا ہوں کہ آگے یہ ہوگا اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وہی ہستی بتا رہی ہے جس نے یہ سارے پچھلے حقائق بتائے ہیں اور جو روزمرہ ہو رہا ہے، اور تمہیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، تمہاری سائنس اب اس کے ذرے ذرے کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو اگر پچھلا سارا سچ ہے تو اگلا بھی سارا سچ ہے۔ پچھلا قول فیصل ہے تو اگلا بھی قول فیصل ہے۔ تم تدبیریں لڑاتے ہو، لیکن اللہ کی تدبیر کارگر ہے، اس کا بھی فیصلہ ہے، اس کا بھی ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اس میں تم کچھ نہیں بدل سکتے۔ تو پھر کیا فائدہ، کیا کر لو؟ سائنس نے کتنی ایجادات کی، بے حد و بے شمار۔ کوئی چیز سائنس نے تخلیق کی کبھی نہیں۔ انسان بہت بے وقوف، بہت جاہل ہے۔ ایک فکرہ کہتا ہے تو میں اس کا خالق ہوں، ایک شعر کہتا ہے تو کہتا ہے خالق وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود دے، کچھ نہیں اس نے بنا دیا۔ لفظ تو پہلے سے موجود ہے، کسی نے لفظ جوڑ کر ایک شعر بنا دیا تو خالق کیسے ہو؟ کوئی چیز تو پہلے موجود ہے۔ سائنس موجود چیزوں کو جوڑ کر ایک چیز بناتی ہے، کوئی چیز تخلیق نہیں کرتی۔ سائنس موجد ہے، ایجاد ہوتی ہے، منتشر چیزیں، ان میں سے کچھ چیزیں آپ ایک پتھر چن کر مکان بنا لیتے ہیں، یہ آپ کی ایجاد ہے۔ تخلیق صرف وہ کرتا ہے۔
اور جب تم کچھ بنا ہی نہیں سکتے تو تم مالک کس کے ہو؟ اسی کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہو نا، تو اتراتے کس بات پر ہو؟ تمہارا ہے کیا؟ کوئی ایک ذرہ تم تخلیق نہیں کر سکتے اور ایک ذرہ تم مٹا نہیں۔ جو اس نے بنایا ہے اسے تم مٹا نہیں سکتے، جو اس نے نہیں بنایا وہ تم بنا نہیں سکتے، تو کس بات پہ ناز کرتے ہو؟ انہم یکیدون کید، یہ اپنی تجویزیں لڑاتے ہیں۔ بھئی تم کہاں جا سکتے ہو؟ کیا تم سورج کو مغرب سے نکال دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا نا، اس نے کہا میں رب ہوں، انہوں نے فرمایا میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر رب تو ہے تو تو اسے مغرب سے طلوع کر، پتہ تو چلے کہ اس نظام کو بدل دے نا، پتہ چلے تو رب ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو جو کائنات کا نظام رب العالمین نے، اگر تو رب ہے تو اسے بدل تو دے نا، بھائی تو رب ہے، نیا نہیں بنا سکتا تو اسے تو کچھ کر دے، تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو تم کس بات پہ اکڑتے ہو؟ کیا ایجاد کر لیا تم نے؟ کیا کر وہی چیزیں جو اس نے، پھر تمہیں وہ شعور، وہ عقل، وہ جوڑنے کا طریقہ بھی اسی نے دیا ہے۔ تمہاری عقل کا وہ خالق ہے، شعور کا وہ خالق، علم کا وہ خالق ہے، اس نے تمہیں استعداد اور شعور، اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ عقید و قاعدہ ہمارا بھی ایک نظام ہے، تم بھی تجویزیں لڑا لو، دیکھتے ہیں ہمارے نظام سے بھاگ کر کہاں جاتے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، مخاطب یہ میرا نظام ہے، میں نے ایک مہلت دی ہے ہر فرد و بشر کو، اس میں چاہے کوئی شکر کرے چاہے کفر کرے، یہ ان کا انتخاب ہے، لیکن محدود مدت ہے، تھوڑی سی مہلت ہے، اس کے بعد ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ دنیا ایک بازار سجا ہے، انسان کو اللہ نے شعور بخشا ہے، رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، ہر عہد ہر دور میں اپنے بندوں کو توفیق بخشتا ہے جو انبیاء کی بات آگے پہنچاتے رہتے ہیں، اور سانسوں کی نقدی ہے ہمارے پاس، خریداری کا ہمارا اپنا انتخاب ہے، نیکی کا مشورہ مل رہا ہے، برائی سامنے ہے، ہم خرید رہے ہیں ایک ایک سانس خرچ کر کے، جو کچھ خرید رہے ہیں یہ اپنے لیے خرید رہے ہیں، کسی کا خریدا ہوا کسی دوسرے کو نہ نفع دے گا نہ نقصان، جو جس کا جی چاہتا ہے وہ خرید لے۔ فرمایا ہمارا نظام بالکل ٹھوس اور بالکل فول پروف ہے، ہر ایک کو وہیں آنا ہے، سب بھید سامنے آ جائیں گے، جو خریدا ہے وہ پلے پڑے گا، وہی بھگتنا پڑے گا۔ اگر کسی کو اس کے شبہ ہے تو نظام قدرت کا دنیا میں کوئی تبدیلی کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا تو عظمت الہی کا اقرار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں
تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔